کیا سوتے وقت روح جسم چھوڑ دیتی ہے؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، جسم بالکل سن ہے اور آپ ایک گہری نیند میں جا چکے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کا جسم بستر پر ہے، مگر آپ کہاں ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا دماغ صرف آرام کر رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہر رات جب آپ سوتے ہیں، آپ ایک ایسی پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ہر رات ایک چھوٹی موت سے گزرتا ہے؟ اور یہ بات کسی لیبارٹری میں نہیں بلکہ 1400 سال پہلے بتائی جا چکی تھی۔ آخر سوتے وقت روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی انسان کی روح اس وقت قبض کرتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، اور جو ابھی نہیں مرتے ان کی روحیں نیند کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ غور کیجئے، قرآن نے نیند اور موت کو ایک ہی خانے میں رکھا ہے۔ مفسرین اسے موت صغری یعنی چھوٹی موت کہتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے قبض کر لی جاتی ہے۔ اگر آپ کا وقت پورا ہو چکا ہو تو وہ روح وہیں روک لی جاتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ نیند میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن اگر سانسیں باقی ہوں تو روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جب نیند پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نیند کے ایک خاص مرحلے میں جس میں انسان کو واضح خواب آتے ہیں، دماغ جسم کے زیادہ تر پٹھوں کی حرکت کو عارضی طور پر روک دیتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتے ہوئے حقیقت میں چلنے پھرنے یا ہاتھ پاؤں چلانے نہ لگے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانسیں جاری ہوتی ہیں، جسم کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانسیں جاری ہوتی ہیں، جسم کام کر رہا ہوتا ہے، مگر انسان کو اپنے ارد گرد کی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی جسم موجود ہوتا ہے لیکن انسان کی اپنی دنیا سے آگاہی کچھ وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہمیں قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت 42 میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی انسان کی روح کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی ہو، دماغ بیدار ہو، لیکن آپ اپنا ایک انگلی بھی نہ ہلا پا رہے؟ ایسا لگے جیسے سینے پر کوئی بھاری چٹان رکھی ہو۔ لیکن روحانی اور علمی نقطہ نظر سے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم میں واپس آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب مسلمان صبح اٹھتا ہے تو سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی ہر صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ کوئی عام بات نہیں بلکہ آپ کو ملی ہوئی ایک نئی زندگی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سلیپ پیرالائسس کا تجربہ کیا ہے؟ کمنٹ میں ایک کہانی ضرور شیئر کریں کہ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں۔